صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کی آج نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے سید محسن شاہ۔ غزوہ احد کے بارے میں ہم نے پچھلی قسط میں جاننے کی کوشش کی اور سیکھنے کی کوشش کی، اور اس میں حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیارے چچا آپ کی شہادت کا جو واقعہ پیش آیا اس کو ہم نے پڑھا اور سیکھنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ انہی جان فروشوں میں جنہوں نے غزوہ احد میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، انہی میں سے ایک اور بزرگ حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ رہے ہیں، جو آج ایک نرالی شان سے میدان جنگ میں تشریف لائے ہیں۔ آپ اسی ابو عامر راہب، وہ جو کفار کی طرف سے جنگ میں شریک ہوا تھا، اس کے بیٹے ہیں، جسے بعد میں فاسق کے نام سے شہرت ملی۔ یعنی وہ جو ابو عامر تھا اس کو بعد میں فاسق کے نام سے شہرت ملی، تو یہ حضرت حنظلہ جو ہیں یہ اسی کے بیٹے ہیں، اور اس کا میں نے ذکر پچھلی قسط میں کیا بھی تھا۔ حضرت حنظلہ نے ابھی نئی شادی کی تھی، جنگ کی منادی ہوئی تو وہ بیوی سے ہم آغوش تھے، آواز سنتے ہی آغوش سے نکل کر جہاد کے لیے رواں دواں ہو گئے، اور جب مشرکین کے ساتھ میدان کار زار گرم ہوا تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی صفیں چیرتے ہوئے اور پھاڑتے ہوئے ان کے سپہ سالار ابو سفیان تک جا پہنچے، اور قریب تھا کہ اس کا کام تمام کر دیتے، مگر اللہ نے خود ان کے لیے شہادت مقدر کر رکھی تھی۔ چنانچہ انہوں نے جو ہی ابو سفیان کو نشانے پر لے کر تلوار بلند کی، شداد بن اوس نے دیکھ لیا اور جھٹ حملہ کر دیا، جس سے خود حضرت حنظلہ شہید ہو گئے۔ جبل رما پر جن تیر اندازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعین فرمایا تھا، انہوں نے بھی جنگ کی رفتار مسلمانوں کے موافق چلانے میں بڑا اہم رول ادا کیا، اور مکی شاہ سواروں نے خالد بن ولید کی قیادت میں اور ابو عامر فاسق کی مدد سے اسلامی فوج کا بایاں بازو توڑ کر مسلمانوں کی پشت تک پہنچنے اور ان کی صفوں میں کھلبلی مچا کر بھرپور شکست سے دوچار کرنے کے لیے 3 بار پرزور حملے کیے، لیکن مسلمان تیر اندازوں نے انہیں اس طرح سے تیروں سے چھلنی کیا کہ ان کے تینوں حملے ناکام ہو گئے۔ یعنی خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، ان کی قیادت میں دستے نے بار بار حملہ کرنے کی کوشش کی جبل روما کی طرف سے، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 50 تیر انداز کھڑے کیے تھے، تو انہوں نے تینوں دفعہ ان کو اس حملے کو ناکام بنایا، اور کچھ دیر تک اسی طرح شدید جنگ ہوتی رہی، اور چھوٹا سا اسلامی لشکر رفتار جنگ پر پوری طرح مسلط رہا۔ بالآخر مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان کی صفیں دائیں بائیں آگے پیچھے سے بکھرنے لگیں، گویا 3000 مشرکین کو 700 نہیں بلکہ 30,000 مسلمانوں کا سامنا ہے، ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ ادھر مسلمان تھے کہ ایمان و یقین اور جان بازی و شجاعت کی نہایت بلند پایا تصویر بنے شمشیر و سنان کے جوہر دکھلا رہے تھے۔ جب قریش نے مسلمانوں کے تابڑ توڑ حملے روکنے کے لیے اپنی انتہائی طاقت صرف کرنے کے باوجود مجبوری اور بے بسی محسوس کی، اور ان کے حوصلے اس حد تک ٹوٹ گئے کہ ثواب کے قتل کے بعد کسی کو جرت نہ ہوئی کہ سلسلہ جنگ جاری رکھنے کے لیے اپنے گرے ہوئے جھنڈے کے قریب جا کر اسے بلند کرے، تو انہوں نے پسپا ہونا شروع کر دیا اور فرار کی راہ اختیار کی، اور بدلہ اور انتقام، بحالی عز و وقار اور واپسی مجد و شرف کی جو باتیں انہوں نے سوچ رکھی تھی انہیں وہ بھول گئے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں پر اپنی مدد نازل کی اور ان سے اپنا وعدہ پورا کیا، چنانچہ مسلمانوں نے تلواروں سے مشرکین کی ایسی کٹائی کی کہ وہ کیمپ سے بھی پرے بھاگ گئے، اور بلا شبہ ان کو شکست فاش ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ان کے والد نے فرمایا، واللہ میں نے دیکھا کہ ہند بنت عتبہ اور اس کی ساتھی عورتوں کی پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں، وہ کپڑے اٹھائے بھاگی جا رہی ہیں، ان کی گرفتاری میں کوئی بھی چیز حائل نہیں تھی۔ صحیح بخاری میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے
کہ جب مشرکین سے ہماری ٹکر ہوئی تو مشرکین میں بھگدڑ مچ گئی، یہاں تک کہ میں نے عورتوں کو دیکھا کہ پنڈلیوں سے کپڑے اٹھائے پہاڑ میں تیزی سے بھاگ رہی تھیں، ان کی پازیبیں دکھائی دے رہی تھیں، اور اس بھگدڑ کے عالم میں مسلمان مشرکین پر تلوار چلاتے اور مال سمیٹتے ہوئے ان کا تعقب کر رہے تھے۔ اب اس موقع پہ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، کفار نے بھاگنا شروع کر دیا اور انہوں نے یہ نظر آ گیا کہ اب ہماری شکست جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور جس ارادے سے ہم یہاں آئے تھے ہم اس ارادے میں اس کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے، تو انہوں نے واپس جانا شروع کر دیا اور دوڑنا شروع کر دیا۔ جب یہ موقع آیا تو اسی وقت جب یہ مختصر سا اسلامی لشکر اہل مکہ کے خلاف تاریخ کے اوراق پر ایک اور شاندار فتح ثبت کر رہا تھا، جو اپنی تابناکی میں جنگ بدر کی فتح سے کسی طرح کم نہ تھی، تیر اندازوں کی اکثریت نے ایک خوفناک غلطی کا ارتکاب کیا، جس کی وجہ سے جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ مسلمانوں کو شدید نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت سے بال بال بچے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی وہ ساکھ اور وہ ہیبت جاتی رہی جو جنگ بدر کے نتیجے میں انہیں حاصل ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تیر اندازوں کو جبل روما پر کھڑا کیا تھا، فتح و شکست کے ہر حال میں آپ نے ان کو یہ کہا تھا کہ پہاڑی مورچے پر ڈٹے رہنا، اور اس کی کتنی سخت تاکید فرمائی تھی، لیکن ان سارے تاکیدی احکامات کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان دشمن کا مال غنیمت لوٹ رہے ہیں تو ان پر حب دنیا کا کچھ اثر غالب آ گیا۔ چنانچہ بعض نے بعض سے کہا غنیمت، یعنی بیچ میں سے کچھ لوگوں نے دوسرے لوگوں سے کہا، کچھ صحابہ نے دوسرے صحابہ سے کہا کہ غنیمت، کہ وہ لوگ مال لوٹ رہے ہیں، تمہارے ساتھی جیت گئے، اب کس بات کا انتظار ہے؟ اس آواز کے اٹھتے ہی ان کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن جبیر نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات یاد دلائے اور فرمایا، کیا تم لوگ بھول گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں کیا حکم دیا تھا؟ لیکن ان کی غالب اکثریت نے اس یاد دہانی پر کان نہ دھرا اور کہنے لگے، خدا کی قسم ہم بھی لوگوں کے پاس ضرور جائیں گے اور کچھ مال غنیمت ضرور حاصل کریں گے۔ اس کے بعد 40 تیر اندازوں نے اپنے مورچے چھوڑ دیے اور مال غنیمت سمیٹنے کے لیے عام لشکر میں جا کے مل گئے۔ اس طرح مسلمانوں کی جو پشت تھی وہ خالی ہوگی، جہاں سے پہلے بھی 3 مرتبہ خالد بن ولید نے چڑھائی کرنے کی کوشش کی، اور وہاں صرف عبداللہ بن جبیر اور ان کے 9 ساتھی باقی رہ گئے، جو اس عزم کے ساتھ اپنے مورچوں میں ڈٹے رہے کہ یا تو انہیں اجازت دی جائے گی یا وہ اپنی جان آفری کے حوالے کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خالد بن ولید جو اس سے پہلے 3 بار اس مورچے کو سر کرنے کی کوشش کر چکے تھے، اس زرعی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نہایت تیزی سے چکر کاٹ کر اسلامی لشکر کی پشت پر جا پہنچے، اور چند لمحوں میں عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھیوں کا صفایا کر کے مسلمانوں پر پیچھے سے ٹوٹ پڑے۔ ان کے شاہ سواروں نے ایک نعرہ بلند کیا جس سے شکست خوردہ مشرکین کو اس نئی تبدیلی کا علم ہو گیا اور وہ بھی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ ادھر قبیلہ بنو حارث کی ایک عورت عمرہ بنت علقمہ نے لپک کر زمین پر پڑا ہوا مشرکین کا جھنڈا اٹھا لیا۔ پھر کیا تھا، بکھرے ہوئے مشرکین اس کے گرد سمٹنے لگے اور ایک نے دوسرے کو آواز دی، جس کے نتیجے میں وہ مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے اور جم کر لڑائی شروع کر دی۔ اب مسلمان آگے اور پیچھے دونوں طرف سے گھیرے میں آ چکے تھے، گویا چکی کے 2 پاٹوں کے بیچ میں پڑ گئے تھے۔ یعنی اب مسلمان درمیان میں مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے تو سامنے جو کافر بھاگ رہے تھے، جن کے پیچھے مسلمان جا رہے تھے، ان میں سے ایک دستہ جو خالد بن ولید کا جو سائیڈ پہ کھڑا ساری جنگ کی صورتحال کو دیکھ رہا تھا، اس نے پیچھے سے آ کے حملہ کر دیا، اور مسلمان اب درمیان میں ہیں۔ جو سامنے والے کفار تھے جو بھاگ رہے تھے، وہ ان کو بھی جب پتہ چلا کہ ان پہ پیچھے سے حملہ ہو چکا ہے تو انہوں نے بھی واپس رخ اس طرف کو کر لیا اور مسلمان اب درمیان میں پس گئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 9 صحابہ کی تھوڑی سی نفری کے ہمراہ پیچھے تشریف فرما تھے، اور مسلمانوں کی مار دھاڑ اور مشرکین کے کھدیڑے جانے کا منظر دیکھ رہے تھے کہ آپ کو ایک دم اچانک خالد بن ولید کے شاہ سوار دکھائی دیے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے 2 ہی راستے تھے، یا تو آپ اپنے 9 رفقا سمیت تیزی سے بھاگ کر کسی محفوظ جگہ چلے جاتے اور اپنے لشکر کو جو اب نرغے میں آیا ہی چاہتا تھا اس کی قسمت پر چھوڑ دیتے، یا
اپنی جان خطرے میں ڈال کر اپنے صحابہ کو بلاتے اور ان کے ایک متدبہ تعداد اپنے پاس جمع کر کے ایک مضبوط محاذ تشکیل دیتے اور اس کے ذریعے مشرکین کا گھیرا توڑ کر اپنے لشکر کے لیے احد کی بلندی کی طرف جانے کا راستہ بناتے۔ یہ دو آپشنیں تھیں۔ تو آزمائش کے اس نازک ترین موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبقریت اور بے نظیر شجاعت نمایاں ہوئی، کیونکہ آپ نے جان بچا کر بھاگنے کی بجائے اپنی جان خطرہ میں ڈال کر صحابہ کرام کی جان بچانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ آپ نے خالد بن ولید کے شاہ سواروں کو دیکھتے ہی نہایت بلند آواز سے صحابہ کرام کو پکارا، اللہ کے بندو ادھر! حالانکہ آپ جانتے تھے کہ یہ آواز مسلمانوں سے پہلے مشرکین تک پہنچ جائے گی، اور یہی ہوا بھی۔ چنانچہ یہ آواز سن کر مشرکین کو معلوم ہو گیا کہ آپ یہی موجود ہیں، لہذا ان کا ایک دستہ مسلمانوں سے پہلے آپ کے پاس پہنچ گیا، اور باقی شاہ سواروں نے تیزی کے ساتھ مسلمانوں کو گھیرنا شروع کر دیا۔ اب میں آپ کے سامنے یہ جو دونوں محاذوں کی تفصیل تھوڑی تھوڑی پیش کروں گا کہ یہ جو کچھ بندے تھے جو خالد بن ولید کا دستہ تھا، اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لپکے، اور باقی جو تھے شاہ سوار اس کے گھوڑوں پہ جو سوار تھے انہوں نے باقی مسلمانوں کا جو لشکر تھا اس کو گھیرے میں لے لیا۔ تو جب مسلمان نرغے میں آگے تو ایک گروہ تو ہوش کھو بیٹھا، اسے صرف اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی، چنانچہ اس نے میدان جنگ چھوڑ کر فرار کی راہ اختیار کی۔ اسے کچھ خبر نہ تھی کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ ان میں سے کچھ تو بھاگ کر مدینے میں جا گھسے اور کچھ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے۔ ایک اور گروہ پیچھے کی طرف پلٹا تو مشرکین کے ساتھ مخلوط ہو گئے، یعنی ان کے ساتھ مل گیا، اور دونوں لشکر گڈمڈ ہو گئے، ایک کو دوسرے کا پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا۔ اس کے نتیجے میں خود مسلمانوں کے ہاتھوں بعض مسلمان مارے ڈالے گئے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ احد کے روز مشرکین کو شکست فاش ہوئی۔ اس کے بعد ابلیس نے آواز لگائی کہ اللہ کے بندو پیچھے۔ اس پر اگلی صف پلٹی اور پچھلی صف سے جڑ گئی۔ حذیفہ نے دیکھا کہ ان کے والد یمان پر حملہ ہو رہا ہے۔ وہ بولے، اللہ کے بندو میرے والد ہیں، لیکن خدا کی قسم لوگوں نے ان سے ہاتھ نہ روکا یہاں تک کہ انہیں مار ہی ڈالا۔ حضرت حذیفہ نے کہا، اللہ آپ لوگوں کی مغفرت کرے۔ حضرت عروہ کا بیان ہے کہ بخدا حضرت حذیفہ میں ہمیشہ خیر کا بقیہ رہا یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے۔ یعنی ایسی وہ گتھم گتھا ہوئے کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کون کس کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور مسلمان جو کچھ جو تھے وہ تو اس میں سے صحابہ کرام کا جو دستہ تھا اس میں سے کچھ لوگ تو بھاگ گئے، اور کچھ لوگ جو تھے وہ کفار کے اندر داخل ہو گئے، تو ان کو یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کفار کو مارنا ہے کہ مسلمانوں کو مارنا، کون مسلمان ہے کون کافر ہے۔ تو اسی میں حضرت حذیفہ بن یمان کے جو والد صاحب تھے حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اسی سلسلے میں شہید ہوئے۔ اور اس گروہ کی جو صفیں تھیں اس میں سخت انتشار اور بد نظمی پیدا ہو گئی۔ بہت سے لوگ حیران اور سرکردہ تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر جائیں۔ اسی دوران ایک پکارنے والے نے آواز لگائی کہ محمد قتل کر دیے گئے ہیں۔ اس سے رہا سہا ہوش بھی ختم ہو گیا، اکثر لوگوں کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ بعض نے لڑائی سے ہاتھ روک لیا اور درماندہ ہو کر ہتھیار پھینک دیے۔ کچھ اور لوگوں نے سوچا کہ راس المنافقین عبداللہ بن ابی سے مل کر کہا جائے کہ وہ ابو سفیان سے ان کے لیے امان طلب کرے۔ چند لمحے بعد ان لوگوں کے پاس سے حضرت انس بن النضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ دیکھا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے پڑے ہیں، پوچھا کس بات کا انتظار ہے؟ جواب دیا کہ رسول اللہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ حضرت انس بن نضر نے کہا، تو اب آپ کے بعد تم لوگ زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ اٹھو اور جس چیز پر رسول اللہ نے جان دی اسی پر تم بھی جان دے دو۔ اس کے بعد کہا، اے اللہ، ان لوگوں نے یعنی مسلمانوں نے جو کچھ کیا ہے اس پر میں تیرے حضور معذرت کرتا ہوں، اور ان لوگوں نے یعنی مشرکین نے جو کچھ کیا ہے اس سے برات اختیار کرتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ آگے حضرت سعد بن معاذ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے دریافت کیا، ابو عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آہا، جنت کی خوشبو کا کیا کہنا، اے سعد، میں اسے احد کے پرے محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اور آگے بڑھے اور مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ خاتمہ جنگ کے بعد انہیں پہچانا نہ جا سکا، حتیٰ کہ ان کی بہن نے انہیں محض انگلیوں کے پور سے پہچانا۔ ان کو نیزے، تلوار
اور تیر کے 80 سے زیادہ زخم آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ثابت بن دحاخ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنی قوم کو پکار کر کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں تو اللہ تو زندہ ہے، وہ تو نہیں مر سکتا، تم اپنے دین کے لیے لڑو، اللہ تمہیں فتح و مدد دے گا۔ اس پر انصار کی ایک جماعت اٹھ پڑی اور حضرت ثابت نے ان کی مدد سے خالد کے رسالے پر حملہ کیا اور لڑتے لڑتے حضرت خالد کے ہاتھوں نیزے سے شہید ہو گئے۔ انہی کی طرح ان کے رفقا نے بھی لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کیا۔ ایک مہاجر صحابی ایک انصاری صحابی کے پاس سے گزرے جو خون میں لت پت تھے۔ مہاجر نے کہا بھئی فلاں، ان کا نام جو بھی تھا، آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ محمد قتل کر دیے گئے؟ انصاری نے کہا اگر محمد قتل کر دیے گئے تو وہ اللہ کا دین پہنچا چکے ہیں، اب تمہارا کام ہے کہ اس دین کی حفاظت کے لیے لڑو۔ اس طرح کے حوصلہ افزا اور ولولہ انگیز باتوں سے اسلامی فوج کے حوصلے بحال ہو گئے اور ان کے ہوش و حواس اپنی جگہ پہ واپس آ گئے۔ چنانچہ اب انہوں نے ہتھیار ڈالنے یا عبداللہ بن ابی سے مل کر طلب امان کی بات سوچنے کی بجائے ہتھیار اٹھا لیے اور مشرکین کے تیز سیلاب سے ٹکرا کر ان کا گھیرا توڑنے اور مرکز قیادت تک راستہ بنانے کی کوشش میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران یہ بھی معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی خبر محض جھوٹ اور من گڑت ہے۔ اس سے ان کی قوت اور بڑھ گئی اور ان کے حوصلوں اور ولولوں میں تازگی آ گئی۔ چنانچہ وہ ایک سخت اور خون ریز جنگ کے بعد گھیرا توڑ کر نرگے سے نکلنے اور ایک مضبوط مرکز کے گرد جمع ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اسلامی لشکر کا ایک تیسرا گروہ وہ تھا جسے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر تھی، اور یہ جو گروہ تھا یہ گھیراؤ کی کارروائی کا علم ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پلٹا۔ جب یہ پتہ چلا کہ کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیراؤ کیا ہوا تو یہ ان کی طرف پلٹ آیا۔ ان میں سر فہرست حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب اور حضرت علی ابن ابی طالب رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے۔ یہ لوگ مقاتلین کی صف اول میں بھی سب سے آگے تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے خطرہ پیدا ہوا تو آپ کی حفاظت اور دفاع کرنے والوں میں بھی سب سے آگے آ گئے۔ اب جب یہ جو صحابہ کرام تھے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ چکے تھے، تو اسی وقت جب اسلامی لشکر نرگے میں آ کر مشرکین کی چکی کے دو پارٹوں کے درمیان پس رہا تھا، رسول اللہ کے گرد بھی ایک خون ریز مارکہ رہی جاری تھی اور مشرکین نے گھراؤ کی کارروائی شروع کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ صرف 9 آدمی تھے۔ یہ بھی میں نے آپ کو اس کا پہلے بتایا۔ اور جب آپ نے مسلمانوں کو یہ کہہ کر پکارا کہ میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، تو آپ کی آواز مشرکین نے سن لی اور آپ کو پہچان لیا، کیونکہ اس وقت وہ مسلمانوں سے بھی زیادہ آپ کے قریب تھے۔ چنانچہ انہوں نے جھپٹ کر آپ پر حملہ کر دیا اور کسی مسلمان کی آمد سے پہلے اپنا پورا بوجھ ڈال دیا۔ اس فوری حملے کے نتیجے میں مشرکین اور وہاں پر موجود 9 صحابہ کے درمیان نہایت سخت مارکہ آرائی شروع ہو گئی، جس میں محبت اور جان سپاری اور شجاعت اور جان بازی کے بڑے بڑے نادر واقعات پیش آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 انصار اور 2 قریشی صحابہ کے ہمراہ الگ تھلگ رہ گئے تھے۔ جب حملہ آور آپ کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا کون ہے جو انہیں ہم سے دفع کرے اور اس کے لیے جنت ہے، یا یہ فرمایا کہ وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ اس کے بعد ایک انصاری صحابی آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پھر مشرکین آپ کے بالکل قریب آ گئے اور پھر یہی ہوا۔ اس طرح باری باری 7 انصاری صحابی شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 2 باقی ماندہ ساتھیوں یعنی قریشیوں سے فرمایا ہم نے اپنے ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا۔ ان 7 میں سے آخری صحابی حضرت عمارہ بن یزید بن السکن تھے۔ وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر پڑے۔ ابن السکن کے گرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ صرف 2 قریشی صحابی رہ گئے تھے۔ چنانچہ صحیحین میں ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان مروی ہے کہ جن ایام میں آپ نے مارکہ آرائیاں کی ان میں سے ایک لڑائی میں آپ کے ساتھ طلحہ بن عبید اللہ
اور سعد بن ابی وقاص کے سوا کوئی نہ رہ گیا تھا۔ اور یہ لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے لیے نہایت ہی نازک ترین لمحہ تھا، جبکہ مشرکین کے لیے انتہائی سنہری موقع تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مشرکین نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ انہوں نے اپنا تابڑ توڑ حملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرکوز رکھا اور چاہا کہ آپ کا کام تمام کر دیں۔ اسی حملے میں عتبہ بن ابی وقاص نے آپ کو پتھر مارا، جس سے آپ پہلو کے بل گر گئے۔ آپ کا دایاں دانت ٹوٹ گیا اور آپ کا نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا۔ عبداللہ بن شہاب زہری نے آگے بڑھ کر آپ کی پیشانی زخمی کر دی۔ ایک اور اڑیل سوار عبداللہ بن کما نے لپک کر آپ کے کندھے پر ایسی سخت تلوار ماری کہ آپ 1 مہینے سے زیادہ عرصے تک اس کی تکلیف محسوس کرتے رہے۔ البتہ آپ کی دوہری ذرہ نہ کٹ سکی۔ اس کے بعد اس نے جس طرح پہلے اس نے تلوار ماری تھی، اسی طرح پھر ایک اور تلوار ماری جو آنکھ سے نیچے کی ابری ہوئی ہڈی پر لگی، اور اس کی وجہ سے خود کی 2 کڑیاں چہرے کے اندر دھنس گئی۔ یہ خود ہوتا ہے جو لوہے کا خول اوپر پہنتے ہیں، تو اس کی جو 2 کڑیاں تھیں وہ یہاں پہ دھنس گئی۔ ساتھ ہی اس نے کہا، اسے لے، میں کمعہ کا بیٹا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرے سے خون پوچھتے ہوئے فرمایا، اللہ تجھے توڑ ڈالے۔ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ آپ کا رباعی دانت توڑ دیا گیا اور سر زخمی کر دیا گیا۔ اس وقت آپ اپنے چہرے سے خون پوچھتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا اور اس کا دانت توڑ دیا، حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا۔ اس پر اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی، آپ کو کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے اور چاہے تو عذاب دے کہ وہ ظالم ہیں۔ طبرانی کی روایت ہے کہ آپ نے اس روز فرمایا، اس قوم پر اللہ کا سخت عذاب ہو جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ خون آلود کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر رک کر فرمایا، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ نہیں جانتی۔ اے پروردگار میری قوم کو بخش دے، وہ نہیں جانتی۔ اور قاضی یاز کی شفا شریف میں ہے، اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ نہیں جانتی۔ اس میں شبہ نہیں کہ مشرکین آپ کا کام تمام کر دینا چاہتے تھے، مگر دونوں قریشی صحابہ یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما نے نادر اور جان بازی اور بے مثال بہادری سے کام لے کر صرف 2 ہوتے ہوئے مشرکین کی کامیابی ناممکن بنا دی۔ دونوں عرب کے ماہر ترین تیر انداز تھے۔ انہوں نے تیر مار مار کر مشرکین حملہ آوروں کو رسول اللہ سے دور رکھا۔ جہاں تک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے تو رسول اللہ نے اپنے ترکش کے سارے تیر ان کے لیے بکھیر دیے، یعنی اپنے پاس جتنے تیر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، وہ سارے حضرت سعد بن ابی وقاص کے آگے رکھ دیے کہ چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ ان کی صلاحیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ نے ان کے سوا کسی اور کے لیے ماں باپ کے فدا ہونے کی بات نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ اور جہاں تک حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے تو ان کے کارنامے کا اندازہ نسائی کی ایک روایت سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ پر مشرکین کے اس وقت کے حملے کا ذکر کیا ہے جب آپ انصار کی ذرا سی نفری کے ہمراہ تشریف فرما تھے۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ کو گھیر لیا تو آپ نے فرمایا، کون ہے جو ان سے نمٹے؟ حضرت طلحہ نے کہا، میں۔ اس کے بعد حضرت جابر انصار کے آگے بڑھنے اور ایک ایک کر کے شہید ہونے کی وہ تفصیل ذکر کی جسے ہم صحیح مسلم کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں پہلے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب یہ سب شہید ہو گئے تو حضرت طلحہ آگے بڑھے اور 11 آدمیوں کے برابر تنہا لڑائی کی، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ پر تلوار کی ایک ایسی ضرب لگی جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ اس پر ان کے منہ سے آواز نکلی جو ہلکی سی درد کی، کراہت کی آواز نکلی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم بسم اللہ کہتے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ پھر اللہ نے مشرکین کو پلٹا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اسی نازک ترین لمحے اور مشکل ترین وقت میں اللہ نے غیب سے اپنی مدد نازل فرمائی۔ چنانچہ صحیح مسلم و بخاری میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ کو احد کے روز دیکھا، آپ کے ساتھ 2 آدمی تھے سفید کپڑے پہنے ہوئے، یہ دونوں آپ کی طرف سے انتہائی زوردار لڑائی لڑ رہے تھے۔ میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد ان دونوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ دونوں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل تھے۔ یہ سارا حادثہ چند لمحات کے اندر اندر بالکل اچانک اور نہایت تیز رفتاری سے پیش آ گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتخب صحابہ کرام جو لڑائی کے دوران صف اول میں تھے، جنگ کی صورتحال بدلتے ہی یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنتے ہی آپ کی طرف بے تحاشا دوڑ کر آئے کہ کہیں آپ کو کوئی ناگوار حادثہ نہ پیش آ جائے، مگر یہ لوگ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو چکے تھے۔ 6 انصاری صحابہ شہید ہو چکے تھے، 7 میں زخمی ہو کر گر چکے تھے۔ حضرت سعد اور حضرت طلحہ جان توڑ کر مدافعت کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے پہنچتے ہی اپنے جسموں اور ہتھیاروں سے نبی کے گرد ایک باڑ تیار کر دی اور دشمن کے تابڑ توڑ حملے روکنے میں انتہائی بہادری سے کام لیا۔ لڑائی کی صف سے آپ کے پاس پلٹ کر آنے والے سب سے پہلے صحابی آپ کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادھر مشرکین کی تعداد بھی لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی، جس کے نتیجے میں ان کے حملے سخت ہوتے جا رہے تھے اور ان کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چند گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں جا گرے جنہیں ابو عامر نے اسی قسم کی شرارت کے لیے کھود رکھا تھا، اور اس کے نتیجے میں آپ کا گھٹنا موچ کھا گیا۔ چنانچہ حضرت علی نے آپ کا ہاتھ تھاما اور طلحہ بن عبید اللہ نے، جو خود بھی زخموں سے چور تھے، آپ کو آغوش میں لیا، تب آپ برابر کھڑے ہو سکے۔ نافع بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مہاجر صحابی کو سنا، فرما رہے تھے میں جنگ احد میں حاضر تھا، میں نے دیکھا کہ ہر جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیر برس رہے ہیں اور آپ تیروں کے بیچ میں ہیں، لیکن سارے تیر آپ سے پھیر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن شہاب ظاہری کہہ رہا تھا مجھے بتاؤ محمد کہاں ہے، اب یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بالکل قریب تھے، آپ کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا۔ پھر وہ آپ سے آگے نکل گیا۔ اس پر صفوان نے اسے ملامت کی، جواب میں اس نے کہا واللہ میں اسے دیکھتا ہی نہیں، خدا کی قسم وہ ہم سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم 4 آدمی یہ عہد و پیمان کر کے نکلے کہ انہیں قتل کر دیں گے، لیکن ان تک پہنچ ہی نہ سکے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد فرمائی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا جو خبر پھیلائی تھی، وہ اس لیے پھیلائی گئی تھی کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بالکل ہم شکل مصطفیٰ تھے، اور جب آپ شہید ہوئے تو کفار نے یہ خبر پھیلا دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس اعلان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مسلمانوں اور مشرکین دونوں میں پھیل گئی، اور یہی وہ نازک ترین لمحہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الگ تھلگ نرگے کے اندر آئے ہوئے بہت سے صحابہ کرام کے حوصلے ٹوٹ گئے تھے، ان کے عزائم سرد پڑ گئے، اور ان کی صفیں اتھل پتھل اور بدنظمی اور انتشار کا شکار ہو گئی تھی۔ مگر آپ کی شہادت کی یہی خبر اس حیثیت سے مفید ثابت ہوئی کہ اس کے بعد مشرکین کے پرجوش حملوں میں کسی قدر کمی آ گئی، کیونکہ وہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کا آخری مقصد پورا ہو چکا ہے۔ چنانچہ بہت سے مشرکین نے حملہ بند کر کے مسلمان شہداء کی لاشوں کا مسلح کرنا شروع کر دیا۔ یہ مسلح ہوتا ہے کہ لاش کو جو اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، اس کی زبان کاٹ دو، کان کاٹ دو، تو وہ کفار نے، مشرکین نے یہ کام شروع کر دیا کہ صحابہ کرام کی لاشوں کا مسلح کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ انہوں نے جم کے لڑائی کی۔ وہاں پر موجود باقی صحابہ کرام نے بے مثال جان بازی اور سرفروشی کے ساتھ دفاع
اور حملہ کیا، جس سے بالآخر اس بات کا امکان پیدا ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین کی صفیں چیر کر نرغے میں آئے ہوئے صحابہ کرام کی جانب راستہ بنائیں۔ چنانچہ آپ نے ایک قدم آگے بڑھایا اور صحابہ کرام کی جانب تشریف لائے۔ سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک نے آپ کو پہچانا، خوشی سے چیخ پڑے، مسلمانوں خوش ہو جاؤ، یہ ہے رسول اللہ۔ آپ نے اشارہ فرمایا کہ خاموش رہو تاکہ مشرکین کو آپ کی موجودگی اور مقام موجودگی کا پتہ نہ لگ سکے، مگر ان کی آواز مسلمانوں کے کان تک پہنچ چکی تھی۔ چنانچہ مسلمان آپ کی پناہ میں آنا شروع ہو گئے اور رفتہ رفتہ تقریباً 30 صحابہ جمع ہو گئے۔ جب اتنی تعداد جمع ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ کی گھاٹی یعنی کیمپ کی طرف ہٹنا شروع کر دیا، مگر چونکہ اس واپسی کے معنی یہ تھے کہ مشرکین نے مسلمانوں کو نرغے میں لینے کی جو کارروائی کی تھی وہ بے نتیجہ رہ جائے، اس لیے مشرکین نے اس واپسی کو ناکام بنانے کے لیے اپنے تابڑ توڑ حملے جاری رکھے، مگر آپ نے ان حملہ آوروں کا ہجوم چیر کر راستہ بنا ہی لیا اور شیران اسلام کی شجاعت اور شہ زوری کے سامنے ان کی ایک نہ چلی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر پیچھے ہٹ کے احد پہاڑ کی اس گھاٹی کے پاس آ کے بیٹھ گئے، اور خالد بن ولید کی فوجی عبقریت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوجی عبقریت کے سامنے ناکام ہو گئی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھاٹی میں تشریف لا چکے تھے تو ابی بن خلف یہ کہتا ہوا آیا کہ محمد کہاں ہیں؟ یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی اس پر حملہ کرے؟ رسول اللہ نے فرمایا اسے آنے دو۔ جب قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث بن سما سے ایک چھوٹا سا نیزہ لیا اور لینے کے بعد جھٹکا دیا تو اس طرح لوگ ادھر ادھر اڑ گئے، جیسے اونٹ اپنے بدن کو جھٹکا دیتا ہے تو مکھیاں اڑ جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ اس کے سامنے آ پہنچے، اس کی خود اور زرہ کے درمیان حلق کے پاس تھوڑی سی جگہ کھلی دکھائی پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی پر ٹکا کر ایسا نیزہ مارا کہ وہ گھوڑے سے کئی بار لڑک گیا۔ جب قریش کے پاس گیا، گردن میں کوئی بڑی خراش نہ تھی، البتہ خون بند تھا اور بہتا نہ تھا، تو کہنے لگا مجھے واللہ محمد نے قتل کر دیا۔ لوگوں نے کہا خدا کی قسم تم نے دل چھوڑ دیا ہے، ورنہ تمہیں واللہ کوئی خاص چوٹ نہیں ہے۔ اس نے کہا وہ مکے میں مجھ سے کہہ چکا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، اس لیے خدا کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک دیتا تو بھی میری جان چلی جاتی۔ بالآخر اللہ کا یہ دشمن مکہ واپس ہوتے ہوئے مقام صرف پہنچ کر مر گیا۔ ابو الاسود نے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ یہ بیل کی طرح آواز نکالتا تھا اور کہتا تھا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو تکلیف مجھے ہے اگر وہ ذل مجاز کے سارے باشندوں کو ہوتی تو وہ سب کے سب مر جاتے ہیں۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری اور شجاعت کا قصہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، اور اسی طرح پہاڑ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے دوران ایک چٹان آ گئی۔ آپ نے اس پر چڑھنے کی کوشش کی مگر چڑھ نہ سکے، کیونکہ ایک تو آپ کا بدن بھاری ہو چکا تھا، دوسرے آپ نے دوہری زرہ پہن رکھی تھی، اور پھر آپ کو سخت چوٹیں بھی آئی تھیں۔ لہٰذا حضرت طلحہ بن عبید اللہ نیچے بیٹھ گئے اور آپ کو کندھوں پر اٹھا کر کھڑے ہو گئے۔ اس طرح آپ چٹان پر پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا طلحہ نے جنت واجب کر لی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد مشرکین نے پھر آخری حملہ کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کے اندر اپنی قیادت گاہ میں پہنچ گئے تو مشرکین نے مسلمانوں کو ذک پہنچانے کی آخری کوشش کی۔ اس اثناء میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کے اندر تشریف فرما تھے، ابو سفیان اور خالد بن ولید کی قیادت میں مشرکین کا ایک دستہ چڑھ آیا۔ رسول اللہ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ یہ ہم سے اوپر نہ جانے پائیں۔ پھر حضرت عمر بن خطاب اور مہاجرین کی ایک جماعت نے لڑ کر انہیں پہاڑ سے نیچے اترنے پر مجبور کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعد سے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے حوصلے پست کرو، یعنی انہیں پیچھے دھکیل دو۔ انہوں نے کہا میں تنہا ان کے حوصلے کیسے پست کروں؟ اس پر آپ نے 3 بار یہی بات دہرائی۔ بالآخر حضرت سعد نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور ایک شخص کو مارا تو وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے پھر وہی تیر لیا، اسے پہچانتا تھا، اور اس سے دوسرے کو مارا تو اس کا بھی کام تمام ہو گیا۔ اس کے بعد پھر تیر لیا، اسے پہچانتا تھا
اور اس سے ایک تیسرے کو مارا تو اس کی بھی جان جاتی رہی۔ اس کے بعد مشرکین نیچے اتر گئے۔ میں نے کہا یہ مبارک تیر ہے، پھر میں نے اسے اپنے ترکش میں رکھ لیا۔ یہ تیر زندگی بھر حضرت سعد کے پاس رہا اور ان کے بعد ان کی اولاد کے پاس بھی رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد جو کفار تھے انہوں نے لاشوں کا مسئلہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جسم اطہر تھا، جسم پاک تھا، اس کو بھی مشرکین نے کافی نقصان پہنچایا، آپ کے جسم کو بھی، اور اس کے علاوہ باقی بھی جو صحابہ کرام شہید ہوئے تھے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت جانثاران ساتھی، اور جیسے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر انصاری صحابہ کرام، ان کی لاشوں کا بھی مسئلہ کیا گیا۔ اور یہاں پر حضرت حنظلہ کی لاش جو ہے وہ غائب تھی۔ تلاش کے بعد ایک جگہ اس حالت میں ملی کہ زمین پر پڑی تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان کی بیوی سے پوچھو کیا معاملہ ہے۔ ان کی بیوی سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے واقعہ بتلایا۔ یہیں سے حضرت حنظلہ کا نام غسیل الملائکہ یعنی فرشتوں کے غسل دیے ہوئے پڑ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ کا حال دیکھا تو سخت غمگین ہوئے۔ آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ تشریف لائیں، وہ بھی اپنے بھائی حضرت حمزہ کو دیکھنا چاہتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے صاحبزادے حضرت زبیر سے کہا کہ انہیں واپس لے جائیں، وہ اپنے بھائی کا حال دیکھ نہ لیں۔ مگر حضرت صفیہ نے کہا آخر ایسا کیوں؟ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میرے بھائی کا مسئلہ کیا گیا ہے، لیکن یہ اللہ کی راہ میں ہے، اس لیے جو کچھ ہوا ہم اس پر پوری طرح راضی ہیں۔ میں ثواب سمجھتے ہوئے انشاءاللہ ضرور صبر کروں گی۔ اس کے بعد وہ حضرت حمزہ کے پاس آئیں، انہیں دیکھا، ان کے لیے دعا کی، انا للہ پڑھی اور اللہ سے مغفرت مانگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں حضرت عبداللہ بن جہش کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ وہ حضرت حمزہ کے بھانجے بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ بن عبد المطلب پر جس طرح روئے، اس سے بڑھ کر روتے ہوئے ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے انہیں قبلے کی طرف رکھا، پھر ان کے جنازے پر کھڑے ہوئے اور اس طرح روئے کہ آواز بلند ہو گئی۔ در حقیقت شہداء کا منظر تھا ہی بڑا دلدوز اور زہرہ گداز۔ چنانچہ حضرت خباب بن ارت کا بیان ہے کہ حضرت حمزہ کے لیے ایک سیاہ دھاریوں والی چادر کے سوا کوئی کفن نہ مل سکا۔ یہ چادر سر پر ڈالی جاتی تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں پر ڈالی جاتی تو سر کھل جاتا۔ بالآخر چادر سے سر ڈھک دیا گیا اور پاؤں پر ازخر گھاس ڈال دی گئی۔ یہ ازخر گھاس، یہ مدینہ شریف میں ایک گھاس اگتی ہے، اس کا نام ازخر ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی اور وہ مجھ سے بہتر تھے، تو انہیں ایک چادر کے اندر کفنایا گیا۔ حالت یہ تھی کہ اگر ان کا سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا۔ ان کی یہی کیفیت حضرت خباب نے بھی بیان کی ہے اور اتنا مزید اضافہ فرمایا ہے کہ اس کیفیت کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ چادر سے ان کا سر ڈھانک دو اور پاؤں پر ازخر گھاس ڈال دو۔ تو یہ حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دونوں کو وہاں پر پھر دفنایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور پھر اس سے دعا فرماتے ہیں کہ احد کے روز جب مشرکین واپس چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا برابر ہو جاؤ، ذرا میں اپنے رب کی ثنا کروں۔ اس حکم پر صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے صفیں باندھ لی اور آپ نے یوں فرمایا، اے اللہ تیرے ہی لیے ساری حمد ہے۔ اے اللہ جس چیز کو تو کشادہ کر دے اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو تو تنگ کر دے اسے کوئی کشادہ نہیں کر سکتا۔ جس شخص کو تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس شخص کو تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ جس چیز کو تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا،
اور جو چیز تو دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جس چیز کو تو دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو تو قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اے اللہ ہمارے اوپر اپنی برکتیں، رحمتیں اور فضل و رزق پھیلا دے۔ اے اللہ میں تجھ سے برقرار رہنے والی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو نہ ٹلے اور نہ ختم ہو۔ اے اللہ میں تجھ سے فقر کے دن مدد کا اور خوف کے دن امن کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے اس کے شر سے، اور جو کچھ نہیں دیا ہے اس کے بھی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ ہمارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دے اور اسے ہمارے دلوں میں خوشنما بنا دے، اور کفر، فسق اور نافرمانی کو ناگوار بنا دے، اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں کر دے۔ اے اللہ ہمیں مسلمان رکھتے ہوئے وفات دے، اور مسلمان ہی رکھتے ہوئے زندہ رکھ، اور رسوائی اور فتنے سے دوچار کیے بغیر صالحین میں شامل فرما۔ اے اللہ تو ان کافروں کو مار اور ان پر سختی اور عذاب کر جو تیرے پیغمبروں کو جھٹلاتے اور تیری راہ سے روکتے ہیں۔ اے اللہ ان کافروں کو بھی مار جنہیں کتاب دی گئی۔ یا الہ الحق، وما علینا الا البلاغ۔